بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ اور سچی آواز کی مخالفت، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ کی اور سچی آواز کی مخالفت ہونے لگی تو سوال ہے کہ کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ کس طرح شروع کی گئی؟ جواب، مکہ کے ایک پہاڑ پر جس کا نام صفا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور قریش کے خاندانوں کا نام بنام پکارا۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اگر میں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر پڑا ہوا ہے اور قریب ہے کہ تم پر حملہ کر دے تو کیا تم اس خبر کو سچ جانو گے؟ حاضرین نے ایک زبان ہو کر جواب دیا، آپ کی سچائی کا ہمیں یقین ہے، آج تک کوئی خلاف بات آپ سے سرزد نہیں ہوئی ہے۔ اسی باعث سارا عرب آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتا ہے، کیسے ممکن ہے اتنی بڑی خبر کو ہم سچ نہ مانیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے اپنے ناپاک خیالات اور غلط عقیدوں کو نہ چھوڑا تو یقین جانو خدا کے سخت عذاب کا لشکر تم کو تباہ کر دے گا۔ میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ سوال، جب خداوند عالم کا یہ حکم نازل ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو خدا سے ڈراؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیل کس طرح کی؟ جواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد مناف یعنی پردادا کی اولاد میں سے تقریباً 40 آدمی جمع کیے اور فرمایا، جو تحفہ تمہارے لیے میں لایا ہوں، دنیا میں کوئی شخص اپنی قوم یا جماعت کے لیے اس سے بہتر تحفہ نہیں لایا۔ میں تمہارے لیے دین و دنیا کی ترقی اور کامیابی لایا ہوں۔ خدا تعالیٰ کا حکم ہے میں تمہیں اس کی طرف بلاؤں۔ دنیا کے تمام آدمیوں سے اگر میں جھوٹ بولتا تو اللہ تم سے ہرگز جھوٹ نہ بولتا، اگر میں دنیا کے تمام آدمیوں کو دھوکہ دیا کرتا تو میرا ضمیر کسی طرح گوارا نہ کرتا کہ تمہیں دھوکہ دوں۔ اس پروردگار کی قسم جو ایکتا ہے، میں تمہارے پاس رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سوال، قریش نے اس سچی پکار کا کیا جواب دیا؟ جواب ہے کہ ابو لہب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، کھڑا ہوا للکارا، تبًّ لک لہذا جمعتنا، تو برباد ہو کیا اسی واسطے ہمیں اکٹھا کیا تھا؟ تو معاذ اللہ، قرآن پاک کی سورہ تبت یدا ابی لہب سے خدا تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے، ابو لہب ہی برباد ہو گیا۔ اس کے بعد کفار نے وہ تکلیفیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں اور حمایتیوں کو پہنچائی، ان کے سننے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دنیا ان کی مثال سے خالی ہے۔ خدا کی پناہ، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پر کانٹے بچھا دیے جاتے، کبھی کوٹھوں کے اوپر غلاظت اور کوڑے کرکٹ کے ٹکڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسم پاک پر پھینکے جاتے ہیں، کبھی اس جسد مبارک کے ساتھ معاذ اللہ مار پیٹ کی گستاخیاں کی جاتی، زخموں کے خون سے سارا بدن نہلا دیا جاتا۔ خدا کی قدرت نظر آتی تھی جب اللہ کے اس گھر میں جہاں جانور کو ستانا بھی حرام سمجھتے تھے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی جاتی۔ وہی کعبہ جو خدا کا گھر تھا، جو تمام مخلوقات کے لیے امن کی جگہ تھا، جب خدا کا سب سے زیادہ پاک اور پیارا بندہ خدا کے سامنے سجدہ کرتا تو کبھی گردن میں کپڑا ڈال کر کھینچا جاتا، اس سے گلے گھٹنے لگتا، آنکھیں باہر کو آنے لگتی، کبھی سر پر اونٹ کی اونچ رکھ دی جاتی جس میں منو غلاظت ہوتی، اس مقدس سر کو کچلنے کی کوشش کی جاتی جو خدا کے بے خوف گھر میں اللہ کے سامنے زمین پر رکھا ہوا تھا۔ کبھی خدا کے اس محبوب بندے کو شہید کر دینے کے منصوبے کیے جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوا کہ آپ کے ساتھیوں کو
दहकते हुए अंगारों पर लिटा दिया गया। मक्का की वह करेली जमीन जो तो तनूर के भूभल की तरह तपती है, दोपहर की आग बरसाने वाली धूप में हजरत बिलाल हबशी के बिछौना बनाई जाती थी। नंगा लिटाकर उनसे सीना पर पत्थर रख दिया जाता ताकि हिल भी ना सके। गर्दन में रस्सी बांध कर बच्चों के हवाले कर दी जाती कि पहाड़ के पत्थरों में घिसटते फिरे। ऐसा भी हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथों की मुश्कें कसकर सिर्फ इस जुर्म पर रोज़ाना बैत लगाए गए कि बुत परस्ती क्यों छोड़ी। किसी की गर्दन मरोड़ी जाती, सर के बाल खींचे जाते, धुएं में बंद करके हज़रत उस्मान गनी का दम घोटा जाता, किसी को गाय और ऊँट के कच्चे चमड़े में लपेट कर धूप में फेंक दिया जाता, किसी को लोहे की जर्रा पहनाकर जलते हुए पत्थरों पर गिरा दिया जाता। ओ कम बखत अबू जहल, तेरा वो जुल्म हमेशा याद रहेगा। तूने बीबी सुमैया के नाजुक हिस्सा में नेज़ा मार कर शहीद कर डाला था। दुनिया कभी नहीं भूल सकती उनका मकतूल ने 3 वर्ष तक बराबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथियों का मुकाता कर रखा था। कोशिश ये की गई कि किसी तरह पानी का एक घोंट भी न दिया जाता।